اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 31۔ سورہ بنی اسرائیل کل کے درس میں ان احکام کا ذکر تھا جو ہم مسلمانوں کے متعلق تھے۔ اس میں کل کے درس میں اللہ تعالیٰ نے جو آیات تھی اس میں والدین کے حقوق، ان کے ساتھ حسن اخلاق، احسان ان کو کے بارے میں ذکر تھا۔ اس میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُل لَهُمَا اف، ان کو اف تک نہیں کہنا۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، والدین کو جھڑکتا نہیں، ان کے سامنے سخت گفتگو نہیں کرنا، ان کے سامنے اونچی انداز میں گفتگو، اونچی آواز سے گفتگو نہ کرنا، بے ادبی والی کوئی بات نہ ہو۔ قُل لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، والدین کے سامنے ادب سے گفتگو ہو۔ اسی طرح خرچ کے معاملے میں اللہ جل شانہ نے کل یہ سکھایا، یہ بتلایا ہمیں کہ میانہ روی اختیار کیا کرو۔ جو جائز امور ہے ان میں بھی میانہ روی، نہ بالکل ہاتھ کھلا ہو، تو جو بالکل ہاتھ کھلا ہو، اسراف کرنے والا ہو تو وہ مبذرین ان کو کہا جاتا ہے، کانوا اخوان الشیاطین، شیطان کے بھائی ہیں۔ اور جو بالکل بند ہو ہاتھ تو وہ بخل ہے، تو وہ بھی ملامت والا بندہ ہے کہ بخل کرتا ہے۔ جس طرح کل آپ کے سامنے ذکر کیے کہ اللہ کے پیارے حبیب کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ بخیل شخص اللہ سے دور ہوتا ہے، وہ جنت سے بھی دور ہے اور لوگوں سے بھی دور ہے اپنی بخل کی وجہ سے۔ آج کا جو رکوع ہے وہ مزید یہ احکام ذکر ہوں گے، کل 25 سے 30 احکام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان دو رکوع میں ذکر کیے ہیں۔ آج جو پہلا ذکر ہے اس میں اولاد کے قتل کا مسئلہ ہے۔ یہ آیت بالکل اسی طرح سورہ اعراف سے پہلے سورہ انعام میں گزری ہے، 8ویں سپارے میں۔ وہاں بھی اس بات کا ذکر تھا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے، افلاس کے ڈر سے آپ ان کو مارو نہیں، قتل نہ کرو۔ ایک کہ زندہ ہو اللہ تعالیٰ نے دے دیا، لیکن بھوک کی وجہ سے آپ اس کو خود بھی خودکشی کر رہے ہو اور اپنی اولاد کو بھی مار رہے ہو، قتل کر رہے ہو، یہ انتہائی معیوب فعل ہے۔ یا اسی طرح جو حمل ہو گیا اس کے بعد آپ یہ سوچتے ہو کہ جی پہلے کے بچے زیادہ ہیں، جب یہ جو آئے گا یہ کھائے گا کہاں سے، تو اس کو ادری سے جو ہے وہ اسقاط کر رہے ہو، تو وہ بھی غلط معاملہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس میں زندگی کی رمق ڈال دی، 4 ماہ بعد حیات اس میں آ گئی ہے، اب اس کو اگر ضائع کرنا ہے تو اس کو قتل سے تعبیر کی ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، بھوک کے ڈر سے آپ اولاد کو قتل نہ کرو۔ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، یہاں پر ہے کہ ہم ان کو بھی رزق دیں گے جو اگلی نسل آ رہی ہے، اور تمہیں بھی تو ہم رزق دیتے ہیں۔ یہاں پر اس طرح ہے، اور وہاں جو آیت ہے وہاں الفاظ تھوڑے سے چینج ہے، وہاں یوں ہے کہ نحن نرزقکم وإیاہم، کہ ہم تمہیں بھی رزق دے رہے ہیں اور ان کو بھی رزق دیں گے۔ تو رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ لی ہوئی ہے۔ آج سے 100 سال پہلے جتنی دنیا کی آبادی تھی پوری دنیا کی، اب اس سے کئی گنا بڑھ چکی ہے۔ اب 7 ارب کے آس پاس بتا رہے ہیں، یقیناً آج سے 100 سال پہلے، 200 سال پہلے، 300 سال پہلے اس وقت آبادی 1 ارب ہوگی، 2 ارب ہوگی، 3 ارب، اب بالکل اس سے دگنی ہو چکی ہے۔ تو کوئی بندہ بھی بھوک کے ڈر سے مرا نہیں ہے، بھوک کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو رزق نہ دیا ہو۔ ہاں کہ ایک بندہ خود اپنے ہاتھ پیر جو ہے وہ یہاں بیٹھ جائے اور یہ کہے کہ جی اللہ تعالیٰ مجھے یہاں پہ رزق دے دے، میرے منہ میں ڈال دے، اس طرح نہیں۔ ایک شخص تھے، اس نے دیکھا کہ ایک پرندہ ہے وہ زخمی ہے اور وہ اپنے گھونسلے میں بیٹھا ہوا ہے۔ دوسرا پرندہ آ کے وہ اپنی چونچ میں دانہ لے کر آتا ہے،
اور جو زخمی پرندہ ہے اس کے منہ میں آ کے ڈال کے دیتا ہے۔ جب اس نے یہ ماجرا دیکھا تو یہ بیٹھ گیا۔ کسی نے اسے پوچھا کہ بھئی آپ نکلو رزق کی تلاش میں، تو اس نے یہ کہا کہ جو اللہ تعالیٰ اس زخمی پرندے کو یہاں بیٹھ کے دے رہا ہے تو مجھے بھی گھر بیٹھے دے گا۔ تو اس عالم نے اس کو سمجھایا کہ آپ نے اس زخمی پرندے سے اس کو تو دیکھ لی ہے، اس سے نصیحت یوں حاصل کی کہ آپ نے اپنے آپ کو وہ بنا لی ہے۔ آپ اس پرندے کی طرف توجہ آپ نے کیوں نہیں کی جو پرندہ اپنی چونچ میں لا کر اس کو دے رہا ہے؟ آپ وہ پرندہ بننے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے کہ جو اوروں کو آپ دو؟ آپ وہ بننے کی کوشش کیوں کر رہے کہ لوگ آ کر آپ کو دیں؟ تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، ان نے مانگنے کے لیے، سوال کرنے کے لیے کہ ایک مرتبہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اگلے دن پھر آیا، پھر مانگنے کے لیے کچھ دیا، اگلے دن پھر آ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے پاس کچھ ہے؟ تو یہ دو چیزیں، ایک پیالہ تھا، ایک اور چیز پیش کی جی میرے پاس تو یہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اس سے بکوائی، صحابہ کا کون ہے اس کا خریدار، لے کے پیسے دیے اور کہا کہ جا کر کلاڑا خریدو اور جا کر جنگل سے لکڑیاں لاؤ، اپنی مزدوری کرو، محنت کرو، اس طرح مانگا نہ کرو، یہ عادت بری چیز ہے۔ تو بہرحال رزق کی جو ذمہ داری ہے، رزق کے فیصلے آسمان سے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری لی ہے۔ وہاں پہ آگے بھی ذکر سورۃ طٰہٰ میں آگے آئے گا، وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ نے یوں فرمایا کہ لا نسألک رزقا نحن نرزقک، ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے کہ آپ سے ہم چاہتے ہیں کہ آپ رزق لا کے دو، رزق کماؤ، یہ ہم سے نہیں مانگتے، رزق تو ہم دیں گے آپ کو۔ وفی السماء رزقکم وما توعدون، سورہ طور میں آگے ذکر ہے 27ویں سپارے میں 26ویں سپارے کے آخر میں اللہ فرما رہے ہیں وفی السماء رزقکم، تمہارے رزق کے فیصلے سارے آسمانوں میں ہوتے ہیں، جو چیز اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کر رہے ہیں سارے آسمان میں اس کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو ولا تقتلوا اولادکم، نہ تم قتل کرو اپنی اولاد کو، خشیت املاق، بھوک کے ڈر سے، نحن نرزقہم، ہم ان کو رزق دیں گے، وإیاکم، اور تمہیں بھی، ان قتلہم کان خطئا کبیرا، بے شک اولاد کا قتل، کان خطئا کبیرا، یہ بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی خطا ہے۔ اولاد کا قتل یہ بھی ہے کہ جسمانی طور پر قتل کیے جائے، اور اولاد کا قتل یہ بھی ہے کہ اس کو روحانی طور پر قتل کیے جائے، کہ جب بچہ 4 5 6 سال کا ہو تو آپ اس وقت سے ہی اس کو کمانے کی دھندے کی طرف لے جائیں، اس کو نہ اس کو دنیا کی تعلیم سکھائیں اس کو، اور نہ اس کو دین کی کوئی تعلیم سکھائیں، نہ اس کے بعد نہ وہ اللہ کو پہچان سکتا ہو، نہ اپنی زندگی سے ہی گزار سکتا ہو۔ تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ اس کو کوڑے چننے پہ لگا دیں اور کباڑ چننے پہ لگا دیں، اور آپ اس کو بٹھا دیں کسی دکاندار کے پاس، کسی وہاں کچھ ہنر سیکھے، تو یہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ اس کو تعلیم دے، ایسی تعلیم کی دنیاوی بھی ہو، آخرت بھی ہے، وہ اللہ کو بھی پہچان سکے، اپنی دنیاوی زندگی بھی بہتر انداز سے گزار سکے۔ ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، انہ کان فاحشہ، بے شک وہ فحاشی والا معاملہ ہے، فاحشہ بہت برا گناہ ہے، وساء سبیلا، اور بہت برا راستہ ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر اللہ جل شانہ نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ لوگ زنا نہ کرو، زنا نہ کرو یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ جو زنا کے قریب، جو اسباب زنا کے جا رہے ہوتے ہیں، آپ اس سے اجتناب کرو گے تو آگے زنا سے بچ سکو گے۔ اگر اسباب زنا والے بندہ اختیار کرے اور پھر بندہ کہے کہ میں زنا سے بچ جاؤں گا، تو یہ مشکل معاملہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان اسباب کے اختیار کرنے کی ممانعت کی ہے جو زنا کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ۔ اب زنا کے اسباب کون سے ہیں؟ زنا کے اسباب میں سب سے پہلے آنکھوں کا استعمال ہے۔ سورہ نور کے اندر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے قد افلح 18ویں سپارے کے اندر، وہاں پر جہاں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو، پاک دامنی کی حفاظت کرو، اس سے پہلے جو الفاظ ہیں کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، آپ اپنی نگاہوں کو جھکاؤ، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔ جب آنکھوں کی حفاظت ہوگی تب آپ جو ہے اپنی عصمت بچا سکو گے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت ہوگی۔ جب آنکھوں کی حفاظت نہ ہو اور آپ کہو کہ جی میں بچ جاؤں اس طرح، یہ غلط، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔
تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی وہ چیز اس سے روک دی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں کہ العینان تزنیان، کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں۔ آنکھوں کا زنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے منع کی ہے اس چیز کو آپ دیکھو، یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اسی طرح کان غلط سنے نہیں، غیر محرم کی آواز سنے نہیں۔ تو جہاں بندہ شروع میں میسج کے ساتھ، پھر بات چیت کے ساتھ، پھر یوں قدم بڑھاتے بڑھاتے شیطان اس کو وہاں تک پہنچا دیتا ہے جہاں تک وہ شروع میں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ شروع میں اس کو کہتے ہیں بھئی ایک مرتبہ دیکھنے سے کیا ہوتا ہے، پھر مستقل جب دیکھنے کا عادی بناتا ہے، پھر کہتے ہیں بات کرنے سے کیا ہوتا ہے، خیر ہے 2-4 باتیں کر لو، پھر باتوں کا عادی بناتے ہیں، پھر کہتے ہیں ساتھ بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے، پھر یوں رفتہ رفتہ پہلے دن شیطان کبھی ترغیب نہیں دیتا کہ پہلے دن آپ زنا کر لو، وہ زنا کے سارے اسباب اختیار کر کے آخر میں اس گھڑے تک پہنچا دیتا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، اور حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ کیونکہ جہنم میں سارے گناہگار، بد کردار اور اس قسم کے لوگ جمع ہوں گے، تو جہنم کے اندر بھی جہنمی خود کچھ لوگوں سے تنگ ہوں گے، ان کی بدبو جو ان سے آ رہی ہوگی ان سے تنگ ہوں گے۔ تو اس میں لکھا گیا ہے کہ جو زانی لوگ ہیں ان کی شرمگاہوں سے ایسی بدبو آ رہی ہوگی کہ جس کی وجہ سے باقی جہنمی ان سے تنگ ہوں گے، جہنم کے اندر بھی ان سے تنگ ہوں گے۔ وساء سبیلا، یہ بہت برا راستہ ہے۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور تم نہ قتل کرو کسی جان کو، التي حرم اللہ، جس کو اللہ نے حرام کیا، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ شرعی حق ہے تو پھر آپ قتل کر سکتے ہو کہ مد مقابل لڑائی میں کافر آیا ہوا ہے، یا یہ ہے کہ وہ قاتل ہے، قصاصاً آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ اس کو مارو، تو آپ مقتول کے ورثاء سے قصاص لے رہے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ نمبر 3 پہ مرتد ہے کہ اس نے شریعت کے احکام سے سر عام جو ہے وہ اسلام لا کر دوبارہ پھر بغاوت اختیار کر کے چلا گیا ہے اسلام چھوڑ کے، تو مرتد ہے۔ ان 3 بندوں کی سزا قتل ہے، لیکن یہ 3 سزائیں بھی بندہ خود جاری نہیں کر سکتا، یہ بھی حکومت وقت لے گی، اس کی قصاص بھی، ارتداد کی بھی، اور دوسری شرعی سزا ہے۔ تو یہ شرعی سزائیں یہ شریعت نے کسی خاص بندے کے حوالے نہیں کی، ایک بندے کے، یہ حکومت کا کام ہے۔ اس طرح عام جان کو قتل کرنا، معصوم کو، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس سے پہلے ہم 5ویں سپارے میں پڑھ چکے ہیں کہ وہاں پر قتل کے بارے میں جو آیت آئی تھی، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، وہاں پر یہ بات ذکر ہوا تھا کہ جہنم میں جو خالدن کا لفظ آیا ہوا ہے، یہ خالدین کا لفظ آیا ہوا ہے کہ ہمیشہ کے لیے، تو یہ ہمیشگی کا عذاب تو صرف کافروں کو ہوتا ہے۔ یہ واحد گناہ ہے قتل کا کہ جس پہ یہاں پر خالدن کا لفظ آیا ہوا ہے کہ جو بندہ کسی کو قتل کرے، معصوم جان کو، تو اس پر وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ اگرچہ مفسرین نے پھر اس کے بات کی، اس پہ کلام کی کہ بھی اس سے کفر تو نہیں ہوا، صرف قتل ہوا، اور قتل گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہمیشہ کے لیے نہیں جاتا، لیکن وہ اتنا زمانہ لمبا جہنم میں رہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لمبے زمانے کو، لمبے عرصے کو خلود، ہمیشگی سے تعبیر کیا ہے اس کو۔ اور آج کل کا جو دور چل رہا ہے کہ اس میں انسانی جان کا تو احترام ہے ہی نہیں ہے، کاغذوں سے نکل چکا ہے کہ بندے کی لاش پڑی ہو، بندہ مار دی جائے، تو یعنی کہ بالکل اس کو معمولی ایک چیز سمجھا گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں کہ قرب قیامت کی علامات میں سے یہ ہے کثرت الحرج، حرج کا لفظ ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ حرج کیا چیز ہے؟ اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ قاتل کو یہ نہیں پتہ چل رہا ہوگا کہ جس کو میں مار رہا ہوں میں کیوں مار رہا ہوں، اور مقتول کو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ مجھے جو مارا جا رہا ہے کیوں مارا جا رہا ہے۔ اب کل پرسوں جو واقعہ ہوا ہے پشاور میں، تو اس کی باقاعدہ ویڈیو جو ہے وہ چل رہی ہے، آئی ہوئی ہے فیس بک پہ، کہ وہ مشکات شریف کی حدیث پڑھا رہے ہیں استاد، وہ سارے طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں، 1000 کے قریب طالب علم ہیں، تو وہ مشکات شریف کی حدیث آ رہی ہے، اور مسجد کے اندر اس طرح محراب ہے، اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے کیمرہ لگایا ہوا، وہ لائیو چل رہا ہے، اسی دوران دھماکہ ہوتا ہے، تو 7-8 جو ہے طالب علم بھی اس میں فوت ہوئے ہیں، 70 سے زیادہ زخمی ہے اس میں۔ اب جو معصوم بچے ہیں پڑھ رہے ہیں، ان کو علم ہی میں نہیں ہے کہ ہمیں کیوں مارا گیا ہے، اور جس بندے نے ان کو مارا ہوگا اس کو بھی یقیناً علم نہیں ہوگا کہ بھی میں نے ان کو کیوں مارا ہے۔ تو
تو یہ وہ زمانہ چل رہا ہے کہ نہ قاتل کو پتہ چل رہا ہے کہ میں جس بندے کو مار رہا ہوں کیوں مار رہا ہوں، اور نہ مقتول کو پتہ چل رہا ہے کہ مجھے کیوں مارا جا رہا ہے۔ بالکل قرب قیامت کا زمانہ آ گیا۔ امن قتل مظلوما، جو بندہ جو مظلوم ناحق مارا گیا، فقط جعلنا لولیہ سلطان، ایک تو وہ بندہ شہید ہے جو مظلوم مارا گیا، البتہ پیچھے جو ورثاء رہتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ حق دی ہے کہ چاہے آپ قصاص لے لو، چاہے دیت وصول کر لو، اور چاہے آپ معاف کر لو۔ دوسرے پارے میں بھی اس کا ذکر گزر چکا۔ فقط جعلنا لولیہ، ہم نے اس کے وارث کے لیے، ہم نے اس کو سلطان بنایا ہے، ہم نے اس کے وارث کے لیے زور طاقت ان قصاص لینے کا۔ فلا یسرف فی القتل، اگلا بندہ قتل میں زیادتی نہ کرے، اسراف نہ کرے، زیادتی نہ کرے، یعنی مقتول وہ جو قاتل ہے اس سے قصاص لیتے وقت اس کے ساتھ پھر زیادتی نہ کی جائے، جتنا اس نے ظلم کی قتل کا بدلہ قتل ہے، یہ نہیں کہ قتل کے ساتھ آپ اس کو پتھروں سے بھی مارو، اس کے ناک کان یہ بھی کاٹو، اور یہ غلطی نہ کرو پھر اس کے ساتھ۔ انہ کان منصورا، بے شک یہ جو وارث ہے اس کی مدد کی گئی ہے اللہ کی طرف سے۔ ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ۔ بار بار اللہ تعالیٰ اس چیز کو ذکر فرما رہے ہیں۔ سورہ نساء کے جو پہلے رکوع کا جہاں اختتام تھا، وراثت کے احکام آگے شروع ہو رہے تھے، تو وہاں پر بھی اللہ جل شانہ نے یہ فرمایا کہ انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو بندے یتیم لوگ بچوں کا مال کھاتے ہیں تو یہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو اکٹھا کر رہے ہیں۔ ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ، الا باللتی ہی احسن، مگر وہ جو سب سے بہتر طریقہ ہے، حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے۔ جوانی کو پہنچ جائے، اس کے پیسے اس کے حوالے کرو، اس کے مال دولت، جب تک وہ آپ کی پرورش میں ہے تو آپ اس کے ساتھ جو ہے اگر بہتر انداز سے، جسے میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ کھانے پکانے کا مسئلہ ہے، تو اس کے تھوڑا معمولی سے خرچہ لگا کے اس طرح خود بھی کھا سکتے ہیں، ان کو بھی کھلا سکتے ہیں۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور وعدوں کو پورا کرو۔ ان العہد کان مسئولا، بے شک وعدہ کل قیامت میں اس کی پوچھ ہوگی، جو وعدہ انسان نے کی ہے پھر پورا نہیں کیا اس کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور ماپ پورا کرو، اذا کلتم، جب آپ ماپ رہے ہو، جب ناپ تول کر رہے ہو تو اس وقت ناپ تول میں کمی نہ کرو، پورا دو، اگلے بندے کے جتنا حق بنتا ہے اس کو اتنا حق پورا دو۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور وزن کرو بالقسطاس المستقیم، سیدھے ترازو کے ساتھ، صحیح ترازو کے ساتھ، صحیح پیمانہ ہو اس کے ساتھ آپ وزن کر کے دو، جتنا اس کا حق بنتا ہے وہ دو۔ آپ کے علم میں ہے کہ پیچھے ہم نے پڑھ لی ہے سورہ ہود کے اندر کہ قوم شعیب کو اللہ تعالیٰ نے جو عذاب دیا تھا، یہ وہ ناپ تول میں اور بھی گناہ تھے ان کے، لیکن مرکزی گناہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وہ ناپ تول میں کمی تھی، کہ ناپ تول کی کمی کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب آیا تھا۔ ذالک خیر، یہ پورا وزن دینا، اگلے بندے کو پورا حق دینا، ذالک خیر، یہ زیادہ بہتر ہے، وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور زیادہ اچھا ہے انجام کار کے اعتبار سے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، اور جس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو۔ جس چیز کے انسان کو علم نہیں ہے، خواہ مخواہ ویسی بدگمانی کر رہا ہے، تو اچھا اس نے ایسے کہ کام کیا ہوگا، دو بندے بیٹھے ہوں تو یہ تیسرا بندہ دور بیٹھا ہو تو وہ آپس میں بھی اگر باتیں کر رہا تو یہ سمجھ رہا ہوگا شاید یہ میرے خلاف لگے ہوئے ہیں۔ تو جس چیز کے بارے میں انسان کو علم نہیں ہے، خواہ مخواہ اس کے پیچھے پڑنا، جہاں نہ انسان کی دینی ضرورت ہے نہ دنیاوی ضرورت ہے، اور اس بات کے پیچھے لگنا کہ اچھا یہ معاملہ کیسے ہوا ہے، تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسی باتوں کے پیچھے مت پڑو۔ اور سورہ حجرات کے اندر 26ویں سپارے میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، اے ایمان والو اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سے بدگمانیوں سے بچو، بعض بدگمانی انسان کو گناہ تک لے جاتی ہے، وہ گناہ ہوتا ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان، والبصر آنکھیں، والفؤاد دل، کل اولئک ان میں سے ہر ایک، کان عنہ مسئولا ان کے بارے میں کل قیامت میں سوال ہوگا۔ ہم جو کانوں سے سن رہے ہیں یہ فری میں نہیں ہے کہ بس اسی کل قیامت میں سن رہا ہو، یعنی کل قیامت میں پوچھ ہوگی۔
جو ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کل قیامت میں پوچھ ہوگی، جو دل میں ہم ارادے باندھ رہے ہیں، خیالات باندھ رہے ہیں، منصوبے کر رہے ہیں، اس کے بارے میں کل قیامت میں پوچھ ہوگی۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اکڑ کے مت چلو۔ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، انسان کے پاس ہے ہی کیا چیز کہ جس پہ وہ اکڑ کے چلتا ہے، فخر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، تکبر ہے، اس کے پاس کیا چیز ہے؟ ابھی وہ جو سانس اس کی نکل جائے، روح جب اس کی جسم سے نکل جائے ادھر ہی گھیر پڑ جائے، کھڑے ہونے کی طاقت اس میں نہیں ہے اور اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتا، قدموں کے ذریعے تو زمین کو پھاڑ لے گا۔ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور لمبائی میں تو پہاڑ کو پہنچ نہیں سکتا، نہ تیرے اتنی پاور ہے کہ زمین کو تو پھاڑ سکے، نہ اتنی تیرے پاس اللہ تعالیٰ نے تو اتنا جسم دی ہے کہ تو لمبائی میں پہاڑ کو پہنچ سکے۔ اس سے بڑی طاقتور چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہوئی ہیں، تیرے پاس ہے کیا؟ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ جتنی باتیں بھی اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں ذکر کی ہیں ان سب کی طرف اشارہ کیا۔ ولا تقتلوا اولادکم سے لے کر یہاں تک یہ سب کی طرف اشارہ کر کے اللہ فرما رہے ہیں یہ ساری چیزیں کان سیئہ عند ربک، یہ ناپسندیدہ ہیں، گناہ والے کام ہیں تیرے رب کے ہاں، مکروہا بالکل بدترین، اس کو ناپسند کیے گئے، مکروہ ہے۔ ذالک اوحا الیک، ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمہ، یہ وہ باتیں ہیں جو تیرے رب نے تیری طرف وحی کی ہیں، من الحکمہ، حکمت کی باتیں، سمجھداری کی اور دانائی کی باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تیری طرف وحی کی ہیں۔ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ بنانا، کسی اور کو خدا نہ بنانا، شریک نہ کرنا اللہ کے ساتھ۔ فتلقی فی جہنم، پس تو ڈالا جائے گا جہنم کے اندر، ملومن، ملامت کیا ہوا، مدحورا، دھتکارا ہوا، تجھے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ افاصفاکم ربکم بالبنین، کیا تمہارے رب نے تمہارے لیے بچوں کو چنا ہے؟ واتخذ من الملائکۃ اناسا، اور خود جو ہے وہ اپنے لیے فرشتوں سے بچی بنا لی ہیں، اللہ تعالیٰ نے لڑکی بنا لی ہیں، یعنی اپنے لیے تم لڑکے چاہتے ہو اور اللہ تعالیٰ نے لڑکیاں، اللہ تعالیٰ کی لڑکیاں، تم نے کہا کہ بھئی یہ فرشتے جتنی بھی یہ ساری اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو اللہ کے لیے بیٹیاں بنا دی ہیں اور خود اپنے لیے بیٹے چاہتے ہو۔ افاصفاکم ربکم بالبنین، کیا تمہارے رب نے تمہارے لیے بیٹوں کو چنا ہے؟ واتخذ من الملائکۃ اناسا، اور خود فرشتوں کو بچیاں بنا دی ہیں اپنی۔ انکم لتقولون قولا عظیما، بے شک تم بہت بھاری بات کر رہے ہو۔ آپ کے سامنے میں نے ایک دفعہ پہلے بھی ایک بزرگ کا واقعہ ذکر کیا تھا کہ ایک بزرگ آدمی کسی مریض کی عیادت کو گئے تھے کہ وہ سخت بیمار ہے، اس کی عیادت کو چلے گئے، پرانے دور کا ذکر ہے۔ تو وہاں بیٹھے بیٹھے ہی اس کی وفات ہو گئی۔ جو وہ فوت ہو گیا تو وہاں جو لالٹین لگی ہوئی تھی، بتی، ان کو کہا اس کو بجھا دو، تو اس کو بجھا دی گئی۔ کسی نے کہا کہ رات کا وقت ہے، اب تو اس کو زیادہ ضرورت ہے اس کی، تو ان بزرگ نے جواب دیا کہ پہلے جو یہاں اس میں تیل جل رہا تھا یہ اس کی اپنی ملکیت تھی، اب جب یہ فوت ہو گیا ہے تو اس کی ورثاء کی ملکیت ہے، تو وارثوں سے پوچھے بغیر ہم اس کو خود نہیں استعمال کر سکتے، لگا سکتے، وہ خود لگائیں، اجازت دیں، تب جو ہے اس کو استعمال کیا جائے، ورنہ اس کو بند کر دو۔ آج دیکھ لیں کہ وہ کتنے محتاط لوگ تھے کہ اس چیز کا بھی، اتنا چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی احتیاط کرتے تھے۔ ہم لوگ میت بندہ فوت ہو جائے تو یقیناً اس میں کچھ بچے اس میں نابالغ بھی ہوتے ہیں، بالغ ہوتے ہیں، بس اوقات سب سے پوچھا بھی نہیں جاتا۔ ایک اس میں جو پیچھے ورثاء میں کوئی ایک بڑا ہوتا ہے، وہ خود اپنی طرف سے تصرف کر رہا ہوتا ہے سارے کام۔ اگر سارے بالغ ہوں تب بھی سب کی اجازت ضروری ہے، اگر نابالغ ہوں تو فقہاء نے اس بات کو بالکل وضاحت سے لکھا ہے کہ نابالغ اگر اجازت دے بھی دے کسی کام کی تو اس کی اجازت کا اعتبار نہیں ہے، اسے کوئی اعتبار نہیں، اس کا مال پھر بھی رکھا جائے۔ وہ کہہ بھی دے کہ ٹھیک ہے میری طرف سے خیرات کرو، اس کی خیرات کا اعتبار ہی نہیں ہے کوئی۔ وہ اگر کوئی بندہ کسی کو زیادہ دلچسپی ہے کہ اپنے میت کو بخشوانے کی، تو وہ اپنے ہی مال سے خرچ کرے، میت کے مال سے نہ خرچ کرے۔ ہم تیسرا یا جمعرات کرتے ہیں یا 40واں کرتے ہیں یا ویسے ہی میت کے پیچھے ہم خیرات کرتے ہیں، تو اگر ہم یہ ضرور کرنا چاہیے، اچھی بات ہے، میت کے پیچھے آپ کو انسان کو درد دل ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ہمارا میت جو ہے اللہ تعالیٰ کے اب وہ مقام ہے اس کا، وہ رحم کی اور کرم کی اس جگہ پہ ہے، اس کے اوپر پیچھے کچھ پڑھنا چاہیے، اس کے پیچھے
اس کو خیرات کرنا چاہیے تو کیے جائے، لیکن میت کے مال سے نہیں، اپنے ذاتی مال سے کرو، صبح و شام کرو، کوئی بھی آپ کو نہیں روکتا، لیکن جب آپ میت کے مال سے کرو گے تو یہ غلط بات ہے۔ ہمارے پاس لوگ لے آتے ہیں کہ جی یہ میت کے جو ہے جو کپڑے اس نے استعمال کیے ہیں وہ لے آتے ہیں، چھچ میں تو یہاں آگے اس طرف رواج ہے کہ جو رضائی تلائی اس نے استعمال کی ہے وہ بھی لے آتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کی ہے کہ کوئی بندہ بھی ہمارے پاس گاڑی کی چابی نہیں لے کر آتا کہ یہ میت مرحوم کی گاڑی ہے، یہ بھی آپ رکھ رہے ہیں اس میں۔ صرف وہ جو پرانے کپڑے اٹھا کے لے آنا، پرانے اس کے جوتے اٹھا کے لے آنا، خدا جانے یہ کس لیے اٹھا کے لے آتے ہیں، اس میں نحوست سمجھتے ہیں کیا مسئلہ ہے؟ آپ جو ہے اس کو خود استعمال کر لیں جو میت کے ورثاء ہیں، اگر نہیں استعمال کرنے تو سب سے پوچھ کے پھر کسی غریب کو دے دیے جائیں۔ تو آ کر مسجد کے مولوی صاحب بھی ان کو ملا ہوا ہے، اٹھا کے ادھر مسجد میں لے آتے ہیں اس کو۔ اور بعض اوقات پھر جو ہے وہ میت کے مال سے قرآن پاک اس وقت ہدیے کر رہے ہوتے ہیں، یا وہ جو کفن سے جو ٹکڑا بچتا ہے وہ کفن جنازہ کرتے وقت اس کے قدموں میں بچھاتے ہیں امام کے، تاکہ اس کے اوپر وہ کھڑا ہو کے نماز پڑھے۔ تو کفن اتنا ہی لیے جائے جتنے اس کی ضرورت ہے، فالتو کپڑا یہ اس کے مال سے لیے ہی نہ جائے۔ اپنی جیب سے اگر آپ خرچ کر رہے ہو تو بے شک آپ فالتو کپڑا لو، لیکن میت کے مال سے انتہائی احتیاط کرنا چاہیے کہ پیچھے جو وہ رسا ہیں یہ ان کا حق ہے۔ یہ فالتو مال لینا یا قرآن پاک ہدیے کرنا، اپنی طرف سے تصرف کرنا، یہ میت کے مال میں یہ چیزیں جائز نہیں ہیں۔ یہ 10واں 40واں آپ نے کہا بالکل، کیا 10واں 40واں ٹھیک ہے؟ اس کی شریعت میں اس کی وہ نہیں ہے کوئی، اگر بندہ اپنی طرف سے کرنا چاہے تو مطلب یہ اس کے وہ رواج نہیں، لوگ کرتے تو ہیں کہ شامل نہیں ہوگا نا شریعت میں سوگ اور چیز ہے، سوگ اور چیز ہے، یہ اور چیز ہے۔ سوگ میں وہ تعزیت اور سوگ اور چیز ہوتی ہے۔ یہ ہے کہ بھئی اپنی خوشی سے بندہ کرنا چاہتا ہے کہ جی میں اپنے میت کی طرف سے صدقہ خیرات کرنا چاہتا ہوں۔ پھر جمعرات کو سابقہ لوگوں نے کوئی بنایا ہوگا کہ جمعے کی رات ہے، شاید برکت والی رات ہے، اس میں اگر ہم صدقہ خیرات کریں تو بہتر ہے۔ ہم لوگوں نے اس کو ہر جمعرات کو مختص کر دیا، پھر 40واں مقرر کر دیا۔ ہمارا تو جو علاقہ ہے اس میں تو 40واں وہ کہتے ہیں کہ 40واں ہم اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمارا مردہ باقی مردوں سے الگ بیٹھا ہوتا ہے، اگر جب تک 40واں نہیں کریں گے تو باقی مردوں سے اکٹھے ہو کے ملے گا نہیں، اس وقت یہ اکیلا بیٹھا رہے گا۔ یہ بدعت ہوگی نا پھر تو اس لیے جو ہے نا اس کو احتیاط ہی کریں بس۔ پھر فکس کرنا یہ